بے قدراں کچھ قدر نہ کیتا تے کیتی خوب تسلی، دنیا دار پجاری زر دے تے کتیاں دے گل ٹلی، تک تک روسن اکھیوں تکیوں ویکھ حویلی کلی، اونچ نصیر اساں جد کیتا تے پھر پہ جانی ہے تھڑ تھلی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو، بلغ العلا بکمالہ، روشنی سے بری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توک میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ، اور فرمانے لگے چڑیوں کی سن کے چہچہے، انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ایک طرف سے دل غمگین بھی ہے کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ تو مبارک ہے اور ہم نے پورا ماہ رمضان غفلت کے اندر گزار دیا۔ جتنی نیکیاں ہمیں اکٹھی کرنی چاہیے تھی اتنی ہم نہ کر سکے، جتنی عبادت کرنی چاہیے تھی اتنی ہم نہ کر سکے، جتنی نمازوں کا نور ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا وہ نہ اکٹھا کر سکے۔ ایک طرف سے دل غمگین ہے، مالک کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ ہمیں بلا حساب ہی بخش دے۔ جو معاملہ ہے نا جی حساب کا، تو یہ ذرا مشکل ہے۔ اگر بات آ گئی نا حساب پر تو پھر مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں مالک ہماری بغیر حساب کی مغفرت فرما دے، بس یہی مالک سے التجا کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ صدقے کے انعام کے متعلق گفتگو ہوگی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، رزق میں فراخیاں آ جائیں۔ کچھ لوگ طرح طرح کے وظائف بھی کرتے ہیں کہ رزق میں برکت آ جائے۔ ایک وظیفہ لوگوں کا بتانا ہے اور ایک وظیفہ میرے خلاق عالم نے بھی بتایا ہے، ایک وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتایا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو سمجھانے کا انداز کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وظیفہ بھی بتایا اور بتایا بھی مثال دے کے، سمجھایا بھی مثال دے کے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، فرمایا ان لوگوں کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو بگویا تو ایک جاتا ہے لیکن اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، فرمایا پھر وہی 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر ایک بالی میں اللہ 100 دانے عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ یہاں تک ہی نہ رکھنا کہ صرف اس بالی میں 100 دانے ہی ہوں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ کیا حسن ہے اس لفظوں میں، واللہ واسع علیم، اپنے رب کو کوئی کمزور نہ سمجھ بیٹھنا، واللہ واسع علیم، وہ تمہارا رب وسعت والا علم والا ہے۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفہ ہوگا؟ اتنا پیارا اتنا مقدس وظیفہ کہ ایک کسان کی مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو نا ذرا، کسان زمین میں ایک دانہ بیجتا ہے،
ایک دانہ ڈالتا ہے، لیکن دیکھو وہ 7 بالیاں اگاتا ہے، اور پھر جب اس کی 7 بالیاں ہوتی ہیں نا، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100 دانے۔ اور فرمایا اسی طرح جس طرح وہ ایک دانہ تھا تو 700 بن گئے، جب تم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک مرتبہ خرچ کرنے کا 700 زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، 700 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ذرا دیکھو نا، برائی کا وقت جب آتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کب برا وقت آ جائے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرتے ہوں گے کہ اللہ برے وقت سے بچانا۔ آپ اپنی دعاؤں میں یہ جملہ شامل کرتے ہوں گے، اللہ برے وقت سے بچانا، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کب برا وقت آ جاتا۔ میرے رسول کریم کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ وہ فرمانے لگے یہ جو تم صدقہ کرتے ہو نا، اس کو عام نہ سمجھنا۔ حضور فرماتے ہیں یہ صدقہ جو ہے یہ قبر اور حشر کی گرمی سے تمہیں بچاتا ہے۔ حدیث کے اگلے جملے سنیں، آپ کا دل ذرا ٹھنڈا ہوگا، روح میں مٹھاس پیدا ہوگی۔ حضور فرمانے لگے یہ جو تم صدقہ کرتے ہو نا، فرمایا ہر مسلمان بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا تھا، وہ بھائی بہترین صدقہ تو وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے کر جائیں۔ اگر آپ امید رکھیں کہ بعد والے دیں گے تو بعد والے کہاں دیتے ہیں؟ بعد والے تو حساب کرتے ہیں، بعد والے تو حساب کرتے ہیں، بعد والے صدقہ نہیں دیتے۔ تو بہترین تو وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے دے لیں۔ اچھا، پھر صدقے کی نا کئی قسمیں بیان فرمائی ہیں امت کے لیے، دیکھیں کتنی آسانیاں ارشاد فرما دی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا، مسلمان کا مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تم مسکرا کے دیکھتے ہو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دے گا۔ حضور فرمانے لگے راستے میں جا رہے ہو، تکلیف دہ چیز ہے، فرمایا تم اس کو اٹھا کے دور کر دیتے ہو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان بھائی کے ڈول میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دینا، کرتے تو تم صرف اتنی ہی نیکی ہو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کوئی مجبور تمہارے پاس آ گیا قرض حسنہ لینے کے لیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی غربت پہ تمہیں ترس آ گیا، تم نے اسے قرض حسنہ دے دیا۔ قرض حسنہ دینے کا بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، پھر اللہ صدقہ دینے کا ثواب بھی تمہیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ خلیفہ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، آپ واعظ و نصیحت کر رہے تھے تو ایک سائل آ گیا، عرض کی حضور میں حقدار ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ تو آپ نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو اس سائل کو 4 درہم دے گا نا، میں اسے 4 دعائیں دوں گا، 4 دعائیں دوں گا۔ تو پاس ہی نا ایک غلام بھی گزر رہا تھا، جب اس نے آپ کی یہ میٹھی آواز سنی نا دعاؤں والی، کچھ لوگ بڑے ہی طلبدار ہوتے ہیں دعاؤں کے، ہاں یہ دعائیں تو بھائی تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہیں، دعا کے اندر پاور اتنی ہے، وہ بڑی طلب ہوتی ہے دعاؤں کی۔ تو وہ گزر رہا تھا، 4 ہی درہم تھے پاس، ذہن میں سوال پیدا ہوا یار درہم تو 4 ہیں اور دعائیں مل رہی ہیں، تو دعا نہ لے لوں، اللہ تقدیریں بدل دے گا۔ فوراً آیا پاس، قریب ہوا، عرض کی حضور اگر میں 4 درہم اسے دے دوں تو 4 دعائیں دیں گے؟ تو فرمانے لگے 4 دعائیں تو ملیں گی۔ اس نے 4 درہم دے کے عرض کی حضور دعائیں تو دینا۔ فرمانے لگے بتا تجھے کیا چاہیے؟ عرض کی غلام کو آزادی ہی چاہیے، میں ایک آقا کا غلام ہوں تو غلام کی خواہش تو یہی ہوتی ہے اسے آزادی مل جائے، مجھے آزادی چاہیے۔ فرمایا دوسری دعا؟ کہنے لگا دوسری دعا میں یہ چاہتا ہوں یہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں نا، اللہ ڈبل کر کے دے۔ بات سمجھ کوئی نہیں آئی آپ کو؟ اللہ ڈبل کر کے دے، یہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں رب کی راہ میں دیے ہیں، اللہ ڈبل کر کے دے مجھے۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، تیسری دعا؟ تیسری دعا کہنے لگا آپ دعا کریں اللہ میرے آقا کو سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ چوتھی دعا؟ عرض کی حضور چوتھی دعا یہ ہے
اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، میرے آقا کی بھی مغفرت فرما دے، جتنے ہم بیٹھے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ تو 4 دعائیں لی نا تو کچھ دیر ہو گئی، آقا نے کام کے لیے بھیجا تھا، 4 دعائیں لیتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی۔ جب آقا کے پاس پہنچے نا تو آقا نے سوال کیا، غلام سے کہا اتنی دیر لگا کیا ہے، اتنی تاخیر کر دی، سبب؟ اس نے سارا ہی واقعہ بیان کر دیا، کہا ایسے نہیں لیٹ ہو گئی، مجھے دیر ہوئی، دعائیں لے کے آیا ہوں۔ تو آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہنے لگا بتاؤ ذرا مجھے بھی کیا کیا دعائیں لے کے آئے ہو؟ کہا میں نے پہلی دعا، غلام کو آزادی چاہیے ہوتی ہے، غلام کی تو خواہش یہ ہوتی ہے اسے آزاد کر دیا جائے۔ تو جب آقا نے یہ لفظ سنے نا تو کہنے لگا پریشان کی ہوتے ہو، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا آج غلامی سے بھی تو آزاد ہے۔ پہلی دعا قبول ہو گئی، دوسری دعا تو کون سی کروا کے آیا؟ کہا دوسری دعا میں نے یہ کی ہے جو میں نے وہاں پہ 4 درہم دیے اللہ کی راہ میں نے دعا یہ کروائی ہے کہ اللہ مجھے ڈبل کر کے دے۔ تو آقا کہنے لگے تو 4 درہم کی بات کر رہا، جا میں نے تجھے 4000 درہم دیے، میں نے تجھے 4000 درہم دیے۔ تو دوسری دعا بھی قبول ہوئی۔ تیسری دعا کون سی کروا کے آیا ہے؟ کہتے میں نے دعا کروائی ہے اللہ میرے آقا کو سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ آقا نے وہیں پہ قصد کیا، مالک جو زندگی میں گناہ ہوئے تھے چھوڑ دیے، اب اے اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی وہاں پہ۔ تیسری دعا بھی قبول ہوئی۔ چوتھی دعا کون سی کروا کے آیا ہے؟ کہنے لگا چوتھی دعا میں نے کروائی ہے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، میرے آقا کی بھی مغفرت فرما دے، جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ تو آقا نا یہ بات سن کے خاموش ہو گیا، چپ کر گیا، کہنے لگا 3 دعائیں تو میرے اختیار میں تھی، یہ جو بات ہے نا مغفرت والی یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، یہ میرے رب کے اختیار میں، میرا رب بھی چاہے تو معاف کرتا ہے۔ فرمایا اسی رات وہ آقا سویا، اس نے خواب کے اندر کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کر دیا۔ کیا سمجھتا ہے جو ہمارے اختیار میں ہم نہیں کریں گے؟ جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کر دیا، جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کریں گے۔ جا تیرے غلام کی بھی مغفرت فرمائی، تیری بھی مغفرت فرمائی، جتنے حاضرین بیٹھے تھے ہم نے سب کی مغفرت فرما دی۔ کیا کیا تھا؟ صدقہ۔ کیا کیا تھا جی؟ صدقہ، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ پھر دیکھیں یہ ہے نا صدقہ دینا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دو، حضور نے نا کچھ اس کا انداز بھی بیان فرمایا، صدقہ دے کے نا پھر احسان نہ جتلاؤ۔ اللہ کیا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقے دے کر باطل نہ کرو، لوگوں کو تکلیف دے کر احسان جتلا کے۔ مانا کیا؟ مطلب کیا؟ فرمایا ایسا نہ کرنا کہ احسان کسی پہ کر کے بعد میں تم جتلاتے پھرو، کسی کے ساتھ بلائی کر کے تو پھر تم اسے تکلیف دیتے پھرو۔ بھائی یہ جو ایک جملہ ہم بولتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں، بائیں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا صدقہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں سرکار نے پوچھا صحابہ سے، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے شاید وہ مفلس بندہ ہے۔ حضور فرمانے لگے نہ وہ مفلس نہیں ہے، اللہ اکبر، فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوگی، اس کے پاس صدقات بھی ہوں گے، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، ساری نیکیاں لے کے آئے گا۔ محبوب فرمانے لگے اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی، اس نے اس کے ساتھ ساتھ کسی کا دل بھی دکھایا ہوگا، اس نے اس کے ساتھ ساتھ کسی کا حق بھی مارا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو مارا بھی ہوگا۔ فرمایا جب اس نے ظلم کیے ہوں گے نا تو مظلوم کے جو گناہ ہیں سارے اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، اس کی جو نیکیاں ہیں ساری اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، نمازیں تھی، روزے تھی، حج تھی، زکوٰۃ تھی، صدقات تھی، لیکن سارے ہی مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی نا سارے اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اب یہ ویلا ہوگا،
اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص یہ ہے کہ جب ویلا ہو کے کھڑا ہوگا اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا۔ نیکیاں ہیں پر برائی سے باز ہی نہیں آتا، نیکیاں ہیں لوگوں کا دل دکھانے سے باز ہی نہیں آتا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، دل چھلنی کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے کیا کیا۔ یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تربیت تو آپ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں تربیت فرماتے ہیں۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور فرمانے لگے صحابہ میں تمہیں بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کی بات نہ بیان کروں؟ اب سمجھانے کا انداز دیکھیں، بندہ صدقہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، لیکن حضور کا سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی رہا کرتے تھے اور ان میں سے ایک برس کا مریض تھا اور ایک سر سے گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ تینوں غریب تھے، بڑے غریب تھے، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا بھی فرمایا، عطا کرنے کے بعد پھر ان سے امتحان بھی لیا۔ کیسے عطا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا، تو جو برس کا مریض تھا نا اس کے پاس جب فرشتہ آیا کہ کہنے لگا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا میرا جسم گل رہا ہے، برس کا مریض ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دور رہتے ہیں لوگ، میں چاہتا ہوں اگر مجھے اچھا جسم مل جائے نا، اگر میری شکل اچھی ہو جائے، میری صورت اچھی ہو جائے، ڈانگ والی ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں، مجھے اگر یہ مل جائے تو مجھے ساری دنیا مل گئی۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جسم صحیح سلامت ہو گیا۔ فرشتہ کہنے لگا اور مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا مجھے اونٹنی سے پیار ہے، مجھے ایک اونٹنی دے دے۔ فرمایا کہ فروا اونٹنی اس کو عطا کر دی گئی۔ فرشتہ اگلے بندے کے پاس گیا جو سر سے گنجا تھا، سر پہ بال نہیں تھے، کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ کہا میرے سر پر بال نہیں ہے، اگر دعا کر دو کہ اللہ مجھے بال عطا فرما دے گا۔ تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ حضور اپنی امت کی تربیت فرما رہے ہیں، یہ سرکار کا صحابہ سے خطاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے بال عطا کر دیے۔ پھر فرشتے نے پوچھا اور بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا مجھے گائے سے بڑا پیار ہے، مجھے گائے عطا فرما دے۔ فرمایا کہ حمل والی گائے اسے عطا کر دی گئی۔ فرشتہ اگلے بندے کے پاس پہنچا، کہنے لگا بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا میں آنکھوں سے اندھا ہوں، دنیا نہیں دیکھ پاتا، دنیا کی رنگینی سے محروم ہوں۔ بھائی یہ قدر وہی جانتا ہے جس کی آنکھیں نہیں، آنکھوں والوں کو کیا قدر، بے قدراں کچھ قدر نہ کیتا۔ آنکھیں اللہ نے عطا کی ہے نا، نعمت ہے، اس کی قدر نہیں ہے ہمیں۔ بے قدراں کچھ قدر نہ کیتا تے کیتی خوب تسلی، دنیا دار پجاری زر دے تے کتیاں دے گل ٹلی، تک تک روسن اکھیوں تکیوں ویکھ حویلی کلی، اوچ نصیر اساں جد کیتا تے پھر پہ جانی ہے تھڑ تھلی۔ جب نبینا شخص اس کی جو قدر جانتا ہے وہ آنکھوں والا نہیں جانتا، تو کہاں میں اندھا ہوں، دنیا کی رنگینی نہیں دے سکتا، مہربانی فرماؤ اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ آپ دعا کریں اللہ ہمیں نعمت کے چھن جانے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کہا فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے آنکھیں عطا کر دی۔ کہا اور بتا تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکری سے پیار ہے، مجھے بکری عطا کر دی جائے۔ فرمایا اللہ نے اسے حمل والی بکری عطا کر دی۔ کچھ عرصہ گزرتا گیا اور وہ آگے بڑھوتی ہوتی گئی، ایک دن آیا وہ مالدار ہو گئے۔ اب آزمائش کا وقت آیا، اللہ میں نے شروع میں کہا تھا اللہ مال دیتا ہے پھر آزماتا ہے۔ اب آزمائش کا وقت آیا، جب شروع والے بندے کے پاس آیا نا وہ فرشتہ، آ کے کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، پریشان ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، اگر تیرے پاس اتنے اونٹ ہیں ایک اونٹ مجھے دے دیتا ہو تو تیرا کیا جاتا ہے، اتنے اونٹوں میں سے ایک اللہ کی رضا کے لیے مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا چل پڑے، ہم ساری زندگی کماتے رہتے ہیں اور تو مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، یہ تیرا کوئی دیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ تو مجھے وراثت میں ملا تھا۔ بھول گیا وہ چیز، بھول گیا وہ وقت کہ ایک دن مجھ پہ وہ وقت تھا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بھول گیا، سارا کچھ دھڑا دیا۔ فرشتہ پلٹ کے جب دوسرے کے پاس گیا نا، کہا میرے پاس سواری نہیں ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، غریب آدمی ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، کچھ عطا کیجئے۔
تو وہ جو سر سے گنجا تھا جس کو گائیں دی گئی تھی، کہا کہ تو مانگنے آ گیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہمارے اپنے بڑے خرچے ہیں۔ یہی بات ہوتی ہے، ہمارے اپنے بڑے خرچے ہیں، ٹھکرا دیا، جا دوڑ جا، یہاں سے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب تیسرے کے پاس گیا نا، وہ جو نبینا تھا، وہ جو آنکھوں سے اندھا تھا، وہ جس کے پاس نعمت نہیں تھی، جب اس کے پاس جا کے مانگنے لگا نا، کہا یتیم ہوں، مسکین ہوں، غریب آدمی ہوں، کچھ عطا کر دے، تو اس نے جو جملے کہے نا، اس جملوں میں بڑا پیار ہے۔ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، جو بھی عطا کیا ہوا میرا رب کا ہی عطا کیا ہوا، تیرا جو دل کرتا ہے تم ان میں سے لے جا، میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا، میں تجھے منع نہیں کروں گا، تیرا جو دل کرتا ہے لے جا۔ تو فرشتہ اپنی اصلی حالت میں واپس آیا اور کہنے لگا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہی تھا، وہ دونوں کو بھی آزمایا گیا لیکن دو امتحان میں ناکام ہو گئے، اور تو امتحان میں پاس ہو گیا، اللہ تجھے اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ دیتا بھی ہے اور پھر آزماتا بھی ہے۔ جب انسان، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، تو پھر شیطان فقر کا خوف دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا جب تم رب کی راہ میں دینے لگتے ہو نا، پھر شیطان تمہیں تمہاری محتاجی یاد دلا دیتا ہے، تمہیں تمہارا فقر یاد دلاتا ہے، تمہیں تمہاری محتاجیاں یاد دلا دیتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، فرمایا جب فحاشی کے کاموں میں خرچ کرتے ہو پھر تمہیں حکم دیتا ہے اور خرچ کرو، پھر کہتا گنتی بھی نہیں کرنی، پھر بغیر گنتی کے جانے دے، پھر گنتی بھی نہیں کرنی، جب فحاشی کے کاموں میں خرچ کرتے ہو پھر تمہیں حکم دیتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فرمایا جب تم رب کی راہ میں دو گے اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا اور اپنے فضل سے تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اپنے رب کو کمزور نہ سمجھنا، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اور جس کے پاس ساری وسعتیں ہوں پھر بندے کو پریشان ہونے چاہیے؟ اس کی راہ میں دے کے پھر دل میں پریشانی آ جانا، اس کی راہ میں دے کے پھر بندے کو کہنا چلو اللہ ہی خیر کرے گا۔ اچھا یہ جملہ بھی بڑا پیارا جب بندہ کہتا اللہ ہی خیر کرے گا، کہ اس کے توکل سارے اللہ پہ ہیں، اس کی سارا بھروسہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔